بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے دن چند اعمال مسنون ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح جلد اٹھنا، یعنی نماز فجر کے لیے عام دنوں میں جس وقت اٹھتے ہیں اس سے پہلے اٹھنا، تاکہ وقت پر نماز فجر ادا ہو اور جلد از جلد ضروریات اور غسل وغیرہ سے فارغ ہوا جا سکے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر میں نماز عید کی تیاریوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ غسل کرنا، عید کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا معشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فاغتسلوا۔ موطأ امام مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا تم اس دن غسل کرو۔ مسواک کرنا، مسواک اگرچہ وضو کے موقع پر کرنا بھی سنت ہے، لیکن خاص عید کے موقع پر بھی سنت ہے، کیونکہ عید اجتماع کا دن ہے اور صفائی و ستھرائی کے ساتھ شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے مسواک مزید صفائی کا باعث بھی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اپنے پاس موجود تمام کپڑوں میں جو اچھا ہو اسے پہنیں، چاہے نیا جوڑا ہو یا دھو کر پہنیں۔ وَلَبِسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ جَدِيدًا كَانَ أَوْ غَسِيلًا۔ بدائع الصنائع۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ خوشبو لگانا، عید کے دن جو اچھی خوشبو میسر ہو اسے لگانے کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرنا ان نلبس اجود ما نجد وان نتطیب باجود ما نجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی خوشبو لگائیں۔ نماز کے لیے جلد جانا، نماز عید کے لیے جلد عیدگاہ جانا بھی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ چنانچہ مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جلد تشریف لے جاتے تھے۔ عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَالسُّنَّةُ أَن تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًّا۔ ترمذی شریف۔ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلیں، لیکن سواری کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ راستے میں تکبیر کہنا، عیدگاہ جاتے ہوئے عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آمد و رفت کا راستہ بدلنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی معمول تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اس کے ذریعے حاضر ہونے والوں کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، رواہ البخاری۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عید سے قبل نفل نہ پڑھنا۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا کسی بھی جگہ کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھیں۔ بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کر نماز عید سے قبل نمازیں پڑھتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اول تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی نماز قضا کرے، اور اگر بالفرض نماز قضا ہو جائے تو اسے برسر عام پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کرے تاکہ اپنی کوتاہی مخلوق کے سامنے نہ آ سکے۔ عید کی مبارکباد دینا۔ عید کے دن مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر خرابیوں سے بچ کر ہو تو مستحب ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین کے کئی اقوال و افعال سے عید کی مبارکباد ثابت ہے۔ اسی وجہ سے محقق فقہائے کرام نے عید کے دن تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے مبارکباد دینے کو جائز و مستحب ہونے کا حکم بیان کیا ہے۔ حضرت واصلہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور تقبل اللہ منا و منکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقبل اللہ منا و منکم فرمایا۔